اس میں بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنے قاعدے ہیں، میں اس کو کیسے یاد رکھوں گا؟ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ ایک آپ یہ رکھیں کہ بھی آیات جہاں جہاں پر ختم ہوگی وہاں پر آپ نے کچھ نہ کچھ کھینچنا ہے. جیسے الحمد جی جی للہ رب العالمین، تو میں نے اس کو کیا کیا؟ کھینچا تھوڑا سا. کھینچا. الرحمن الرحیم میں نے کھینچ دیا. مالک یوم الدین، یہ مد عارض کی مثالیں ہیں، یعنی یہاں پر مد لگ رہی ہے، اس کو میں نے کھینچ دیا. اب آپ مثال کے طور پر سمجھتے ہیں، جیسے میں نے پڑھا جاء، تو میں نے اس کو، یعنی آپ اتنا اندازہ لگائیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو کھینچیں. کیا کریں؟ جی کھینچیں. کھینچے تھوڑا سا. کھینچیں تھوڑا جی سا، بس اس کو آپ نے اگر یاد کریں تو آپ کے لیے تو مزید بہتری ہوگی. پورے سبق کو آپ یاد کریں جی تو آپ سمجھو یاد کر لیں گے، تو پھر اس کو پڑھیں گے تو قرات کا جو مزہ ہوگا، جو خوبصورتی ہوگی، تو پھر پڑھنے میں آئے گی. اگر پھر کہتے یار میں اتنا جی یاد کروں گا تو پھر ذہن میں یاد بھی نہیں ہوگا، قاری صاحب ہر وقت تو میرے ساتھ نہیں ہوں گے. تو پھر اس کا یہی حل ہے، جی جی مد آئے تو آپ اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے کھینچنا ہے. اچھا، جیسے آیت جی ختم ہو رہی ہے تو وہاں پر اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے. آگے جو شد والی مثال تھی، سکون اصلی والی، مد لازم اور مد لین لازم کی، پھر اس سبق میں اس کی مثالیں سمجھتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، ولا، واللہ، حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، واللائی، واللائی، سین یا زید سی، سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات، سی ات، سی ات، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، اولا، اولا، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، اولائی، اولائی، کاف زبر کا، قاف زبر کا، اولئک. اولئک. آپ کو امید ہے ہجے اس کے سمجھ آ گئے ہوں گے، انشاءاللہ مزید بھی سنیں گے. آگے ہم اس کو رواں پڑھتے ہیں. جی جی. حدائق، خدائق، قروء، قروء، اولیاء، اولیاء، بما انزل، بما انزل، قالوا آمنا، قالوا آمنا، یا ارض یا ارض، هؤلاء، هؤلاء، يا بني إسرائيل. یا بنی اسرائیل. آگے والے کلمے کے ہم ہجے سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ شد والے کے ہجے تھوڑے مشکل بھی ہیں، اور اس پہ آپ توجہ کیجیے گا. ضاد، الف لام زبر ضال، ضاد الف لام زبر دو. ہاں جب اس کو کھینچیں گے نا لام کے ساتھ ملا دیں گے، کیونکہ شد ہے تو شد والے کو جدا نہیں کرنا. اس طرح نہیں پڑھی گئی کیونکہ یہ غلط ہے. ضالن نہیں، اس کو ملا کے پڑھنی ہے. ضال، لام دو زبر لن،
ضالن. ضالا. جی اس کو الگ الگ نہیں پڑھنا، یعنی کھینچ کے فوراً لام کے ساتھ ملا دینا، یعنی ضالن. ٹھیک ہے. جی آگے پڑھتے ہیں. دال الف با زبر داب. دال الف با زبر داب. با زبر با. با زبر با. داب. دابا. تا دو زیر تین. تا دو زیر تین. دابتن. دابتن. آگے والے کلمے کے بھی ہجے توجہ کیجیے گا. حمزہ لام کھڑا زبر آل. حمزہ لام کھڑا زبر آل. حمزہ کھڑا زبر آ. حمزہ کھڑا زبر آ. آل آ. آل آ. نون زبر نا. نون زبر نا. آل آنا. آل آنا. آگے آپ رواں پڑھتے ہیں ہم اس کو. الذکرین. آذکرین. الذکرین. آذکرین. آگے پڑھتے ہیں. جان. جان. اب یہاں پر نون پہ غنہ بھی ہوگا، جو غنہ ہم نے سبق میں 11 میں پڑھا تھا. نون مشدد اور میم مشدد میں یعنی شد آئے گی تو ہمیشہ غنہ ہوگا. یہاں پر بھی غنہ کریں گے، یعنی کھینچ کے فوراً غنہ کریں گے، پھر نون کو پڑھ لیں گے، یعنی جان. جان. مدہامتان. مدہامتان. اتحاجونی. اتخاجونی. اچھا ابھی جو کلمے آ رہے ہیں تھوڑا سا مشکل بھی ہیں نا، ہارڈ بھی ہیں، اس پہ توجہ کیجیے گا. ویسے آسان ہے، توجہ کی ایک دو بار سن لیں گے نا پھر آپ کے لیے انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا. آگے. کافتن. کافتن. الحاقۃ. الحاقۃ. والصافات. والصافات. حاجوک. حاجوک. وحاجہ. وحاجہ. تحاضون. تحادون. یحادون. یحادون. ان یتماسا. ان یتماسا. آگے والے کلمے کو ہم پہلے رواں پڑھیں گے، پھر اس کو وقف کی حالت میں پڑھیں گے. وَلَضَّالِّينَ. وللضالین. آگے وقف. وقف. وَلَضَّالِّينَ. وللضالین. آگے. یا اولی الالباب. یا الباب. آگے وقف. وقف. یا اولی الالباب. یا اولی الالباب. اب وقف میں با جو ہے ساکن ہو جائے گی، با حرف قلقلہ ساکن ہو جائے گا، یعنی یہاں پر با حرف قلقلہ والا آ رہا ہے تو اسے یہاں پر حرف قلقلہ ہوگا.
آگے یتساءلون، یتساءلون، آگے وقف وقف، یتساءلون، یتساءلون، رب العالمین، رب العالمین، آگے وقف وقف، رب العالمین۔ رب العالمین۔ اب یہ جو تین کلمے ہیں آخری لائن میں، یا اولی الالباب یتساءلون رب العالمین، یہاں پر یہ سمجھے کہ مد عارض جو آخری مد میں سے پیچھے والی ہم نے پانچویں مد سمجھی، یہاں پر یہ وہ مد لگ رہی ہے۔ جی جی۔ آگے ہے خوفن، خوف، آگے وقف وقف، خوف۔ خوف، اب یہاں پر خا واؤ زبر خو، واؤ لین ہو رہی ہے، تو اس لیے جی یہاں پر جو مد لین عارض ہے جو آخری مد ہے یہاں پر وہ مد لگ رہی ہے، یعنی جی جی۔ خوف، یہاں پر اس کو بھی آخر میں کیا کریں گے، کھینچ دیں گے۔ آگے ہے قریشن، قریش، آگے وقف وقف، قریش۔ قریش، اب یہ بھی سمجھو مد لین عارض ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی ہم کھینچیں گے، تو یہ سمجھو جو آیت ہوتی ہے اس کا آخری حصہ ہے جو آخری لین ہے، اس طرح کی ہم نے وقف کی علامت بھی سیکھی، اور ماشاءاللہ ہمارا سبق نمبر جو ہے 16 مکمل ہوا۔ یہ مد والا سبق ہے، اور اس پہ اگر آپ کی توجہ ہوگی بالکل آسان ہے، اور توجہ ماشاءاللہ آپ نے کی ہے، انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔